بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2 دن پہلے لبنان دھماکوں سے گونج اٹھا اور ایسی تباہی مچی کہ انسانیت حیران ہو گئی۔ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے آگ اور شعلے ابھی اٹھ ہی رہے تھے اور وہاں پر ریلیف کا کام ابھی شروع ہی ہونے والا تھا، تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا ہولناک دھماکہ ہوا اور جس کی وجہ سے بے شمار انسانی جانیں نہ صرف ضائع ہوئی بلکہ کئی ہزار انسان زخمی ہو گئے۔ اب اس دھماکے کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ دھماکہ ہوا، اس حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دھماکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بتایا گیا کہ وہاں پر بارودی مواد موجود تھا، اس میں دھماکہ ہوا، لیکن اگر دھماکہ بارودی مواد میں ہوا تو وہ پہلی دفعہ دھماکہ ہو چکا تھا اور دوبارہ دھماکہ ہونے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ بارودی مواد یقیناً ایک ہی دفعہ پھٹتا، اس کے لیے دوسری دفعہ جب دھماکہ ہوا تو وہ مشکوک ہو گیا کام، اور دوسری دفعہ ہونے والا دھماکہ شدید نوعیت کا تھا۔ اب ریسنٹلی ایک ویڈیو کلپ آئی ہے جس میں ایک دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک راکٹ جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہی ویژولز آتے ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ دھماکہ ہونے سے پہلے کس طرح سے وہاں پر پانی کی لہریں اٹھیں، کس طرح سے شیشے ٹوٹے، کس طرح سے وہ ویو پیدا ہوئی جس نے تباہی مچا دی۔ یہ ویڈیو کے اینڈ پر میں وہ کلپ بھی شیئر کر دوں گا اور آپ جس میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھماکہ در حقیقت ایک پلانڈ دھماکہ تھا جو کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور جس کا نشانہ لبنان کا شہر بیروت تھا اور جس سے بہت بڑی تباہی ہوئی، یعنی کہ ایک مقصد جو حاصل کر لیا گیا۔ اب اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں وہ دیکھا ہو جائے گا، اور اب جو خدشات نظر آ رہے ہیں وہ مستقبل میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل منڈانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی لبنان اور اسرائیل کی جو جنگ ہوتی رہی ہے جس میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز آمنے سامنے تھیں اور اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ یہ 2010-12 کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد لبنان کافی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ سے یہ حالات جو پیدا ہو گئے ہیں، کیا دوبارہ مشرق وسطیٰ آگ کی لپیٹوں میں جا رہا ہے؟ ابھی حال ہی میں عراق کو جو آگ اور خون کا ایندھن بنایا گیا وہ ابھی کم ہو رہا تھا، ابھی وہاں سے لاشیں کم آ رہی تھیں، ابھی وہاں سے دھماکوں کی آوازیں کم سنائی دے رہی تھیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دوبارہ دھماکے جو ہیں یہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کس طرف جائیں گے؟ اب دیکھا جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ لبنان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں سعودی عرب ہے، اس کے علاوہ ایران ہے، اسرائیل ہے، شام، یہ چار ممالک قابل ذکر ہیں، کیونکہ ان ممالک پر براہ راست اثر انداز ہوگا جو بھی معاملہ اب لبنانی حکومت اٹھائے گی، اور دیکھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ خدا نخواستہ سعودی عرب کی طرف جالا جاتا ہے تو پھر بہت بڑا انسانی المیہ اٹھے گا، کیونکہ ایران کی طرف سے سعودی عرب کے ساتھ کو پتہ ہے کہ حالات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، اور اگر ایران سپورٹ کرتا ہے اور اسپانسر کرتا ہے لبنان کو کہ وہ اس کا الزام سعودی عرب پر لگائے تو پھر مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات آپ کو پتہ ہیں، اور لبنان جو ہے وہ براہ راست اب کس پہ الزام لگاتا ہے، کون سی قوتوں پر الزام لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کا مستقبل کیا ہے یہ تو آنے والے ہفتے میں پتہ چل جائے گا، لیکن امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ مشرق وسطیٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ اگر اس طرح سے بار بار وہاں پر جنگیں ہوتی رہیں تو پھر بہت بڑے انسانی المیش کا شکار ہونے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ Oh my God! 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 Get out! Get out! Get out! Get out! Out! Get out! Come on! Go! 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 Come on!
لك يا سيد عامر البور ماشي عبارة عن كسر حديد. كسر حديد البور ماشي. كسر حديد البور. جتت بالأرض بالملايين بتشيل جتت. قد ما بدك بتشيل جتت. ثاني ما كم جثة فيه؟ كلها. يا الله ما حدا بيحصيهم. جتت